اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم طالب ہو اللہ کی اور رسول کی، ان کی رضا چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بجائے اس دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے اس کی طالب بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسی نیک بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر جو ہے وہ فراہم کیا ہے، تیار کیا ہے۔ یعنی اب آپشن تمہارا ہے، اگر دنیا کی آسائش چاہیے تو آؤ، فیصلہ کر لو، چوز کر لو، چوائس از یورس۔ میں تمہیں مال و متاع دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ، اور اگر میرے ہاں رہنا ہے تو پھر تو یہی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، جو اختیاری فقر تھا آپ کا۔ اور اس میں ظاہر بات واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات رکھی گئی، سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرتی ہوں، اور ایک ایک کر کے تمام ازواج نے یہ کہا، اپنے تمام مطالبات سے وہ دستبردار ہو گئی، اور پوری زندگی اس طرح گزری ہے کہ کبھی 2 وقت جو ہے چولہا گرم نہیں ہوا ہے محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ، کسی بھی گھر میں، کسی بھی زوجہ محترمہ کے گھر میں۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی بیویوں، اگر خدا نخواستہ بالفرض تم میں سے کسی کی طرف سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہوا، یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے عذاب دیا جائے گا دگنا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یہ نہ سمجھنا نبی کی بیویاں تو نبی ہمیں بچا لے گا۔ ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، تو اب جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے، فرما برداری اختیار کرے، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، نوتہا اجرہا مرتین، تو اسے ہم اس کا اجر بھی دیں گے دوہرا۔ اعتدنا لہا رزقا کریما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم نے بہت ہی رزق کریم باعزت روزی کا اہتمام جنات کے اندر کیا ہوا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تم تقوی دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، نرمی پیدا نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے نرم انداز میں بات کرو، اور جس کے دل میں کوئی روگ ہے، منافقت کا روگ ہے، بیماری ہے، وہ کوئی اور ہی امید لگا لے کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرو بڑی معروف انداز میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دوسری ہدایت اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور مت نکلو باہر بن سنور کر جیسے کہ جاہلیت اولیٰ میں رواج تھا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والوں، یا اہل البیت اب آ گیا یہاں پہ، نبی کے گھر والوں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اہل البیت حضرت سارہ کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے کہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والوں اہل البیت، اور یہاں ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ حضور کی ازواج سے ہو رہی ہے، تو اہل بیت اصلاً ہیں حضور کی ازواج مطہرات۔ البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے، حضور نے یہ چاہا ہے، جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے، حضرت علی سے اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجئے، کوئی حرج نہیں، اصل اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو فرمایا اے نبی کے گھر والوں، یعنی اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نوع کی برائی کو، گندگی کو بالکل دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دے، یطہرکم تطہیرا، پوری طرح پاک اور صاف کر دے۔ کیوں؟ تمہیں اسوہ بننا ہے، تمہیں نمونہ بننا ہے، نمونہ تو بے داغ ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ذرا یاد کیا کرو جو کچھ کے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، اور نبی کی زبان مبارک سے جو احادیث ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر تو تمہارے سامنے آ رہی ہے حکمت نبوی، یعنی وہ جو وحی خفی ہے اس کا بھی سب سے بڑھ کر تمہارے سامنے جو ہے چرچا ہو رہا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقینا اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی اطاعت کر لینے والی، سر تسلیم قلب کرنے والے مرد اور عورتیں، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صدق قول بھی، صدق مقال اور صدق عمل، صدق کردار،
والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے سامنے جھکے رہنے والے مرد اور جھکے رہنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کے لیے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی شے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آپشن باقی ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے انہوں نے تو گویا کہ بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ حاصل کر لی۔ اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اے نبی جب آپ کہتے تھے اب اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا، آپ نے اسے آزاد کر دیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات ختم کر دی، یہ تو زید ابن محمد کہلاتا تھا، اب یہ زید ابن حارثہ رہ گیا دوبارہ۔ آپ اس سے کہتے رہے امسک علیک زوجک، نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو، گھر میں آباد رکھو، ذرا اور کوشش کرو، ذرا اور کہ مزاجوں کی موافقت ہو جائے۔ واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جو جس کو کہ اللہ تعالیٰ اللہ مبدی، جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے۔ وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈریں۔ فلما قضا زید منہا وطرا، تو جب زید نے اس سے آخری قطع تعلق کر لیا، یعنی زکوٰۃ بھی دے دی، وہ طلاق بھی دے دی اور پھر عدت بھی پوری ہو گئی، زوجناکہا، اے نبی ہم نے تزویج کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ، زوجہ بنا دیا ہے، ہم نے نکاح کر دیا ہے۔ حضرت زینب پھر یہ کہا کرتی تھیں دوسری ازواج مطہرات سے، فخر کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہیں زمین پر ہوئے ہیں، میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ جب حضور نے شادی کی ان سے پھر تو اللہ نے نکاح کیا، اللہ نے نکاح پڑھایا ہے۔ زوجناکہا، ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا، کہ لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے۔ منہ بولا بیٹا اس کی بیوی تھی، بیٹا یہ فوت ہو گیا، اس کی بیوی سے آپ شادی کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے شادی کر سکتا ہے۔ یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، محرمات ابدیہ کی فہرست سورہ نساء کے اندر آ چکی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ تو اللہ کا وہ فیصلہ تھا کہ جو بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا۔ یعنی یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی، اس میں بھی ہماری حکمت تھی، مصلحت تھی۔ کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نہ۔ بعض چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں، ان کے اوپر لوگوں کا اتنا جو وثوق ہوتا ہے، یہ تو جب تک آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا۔ ہم نے اس کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے، فرض کر دی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا جو پہلے گزر چکے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہا ہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو گویا کہ طے تھا، مقرر ہو چکا تھا، ہماری مشیت میں یہ پہلے سے طے تھا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ اللہ کے نبی کہ جو ہم اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں ڈرتے کسی اور سے اللہ کے سوا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفایت کرنے والا یا حساب لینے والا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں۔ اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔